الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تعالى قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفحكم الجاہلیۃ یبغون، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلبہ اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک نظام حیات دیا، جس نظام حیات کو ہم اور آپ اسلامی نظام حیات کہتے ہیں۔ اسلام ہی دنیا کا واحد ایسا دین ہے۔ ابھی بھی دنیا میں بہت سارے ادیان و مذاہب ہیں۔ ان ادیان و مذاہب کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ ادیان و مذاہب وہ ہیں جنہیں ہم دین سماوی کہتے ہیں، آسمان سے وہ دین آیا ہے، وحی کے ذریعے آیا ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جن کو ہم لوگ دین وضعی کہتے ہیں یا ادیان وضعیہ کہتے ہیں۔ ادیان وضعیہ یا دین وضعی کا مطلب یہ کہ وہ دین جو لوگوں نے بنایا ہے، لوگوں نے کر لیا ہے۔ تین ادیان ایسے ہیں دنیا میں جو رائج ہیں، جن کے بارے میں تقریباً لوگوں کا اتفاق ہے کہ وہ آسمانی دین ہے۔ ایک ہے دین اسلام، اور ایک ہے یہودیت، اور ایک ہے عیسائیت۔ ان تینوں کے بارے میں اتفاق ہے، اور اس بات کو ہم اور آپ مانتے ہیں کہ اسلام نے آنے کے بعد عیسائیت اور یہودیت دونوں دین کو ختم کر دیا ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جسے اللہ کے رسول آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور یہی دین قیامت تک چلے گا۔ قرآن کریم نے صاف صاف کہا ہے: وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، مذہب کو، دھرم کو کوئی تلاش کرتا ہے تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا، اور آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس بات پر اتفاق ہے تمام مسلمانوں کا کہ اسلام نے آنے کے بعد تمام ادیان کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو یہ تین بڑے ادیان جس کے بارے میں نے کہا کہ یہ آسمانی دین ہے، دین سماوی کہتے ہیں، اس پر تقریباً لوگوں کا اتفاق ہے۔ ان تینوں ادیان کے علاوہ اور بھی بہت سارے دین ہیں۔ جیسے ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں ایک دین کو ماننے والے یا مذہب کو ماننے والے ہندو افراد بھی ہیں، وہ ہندو دھرم کہتے ہیں، ہندوتوا کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اس ملک میں جین مذہب کے ماننے والے جینی حضرات بھی ہیں۔ اسی طرح ہمارے اس ملک میں سکھ بھی ہیں جو گرو نانک کے ماننے والے ہیں، پورا ان کا سسٹم اپنا ہے۔ اسی طرح ہمارے اس ملک میں اور اس ملک کے علاوہ بھی بدھ مت کے ماننے والے ہیں جو بدھزم اور بدھسٹ کہلاتے ہیں۔ بہت سارے ادیان ہیں، یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں۔ تو ان تین بڑے ادیان کو چھوڑ کر جو دیگر ادیان ہیں، ان کے بارے میں حتمی طور سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دین سماوی ہے، کوئی پروف نہیں ہے۔ اس لیے ہم اسے ادیان وضعیہ کہتے ہیں، دین وضعی کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں کوئی اصل رہی ہو اس کی، ہو سکتا ہے، امکان ہے، لیکن لوگوں نے اس میں اتنا بڑھایا اور اتنا گھٹایا کہ اس کی شکل ہی کچھ اور ہو گئی۔ بس یہ سمجھیے کہ ایک آدمی یہ چاہ رہا ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے، ایک آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے جسم پر شیر کی تصویر بنائی جائے،
اب جب شیر کی تصویر مصور نے بنانا شروع کیا تو آدمی کہہ رہا ہے کہ کیا بنا رہے ہو؟ مصور نے کہا کہ میں شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ اب جس کے بدن پہ بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہے کہ نہیں، یہ سر چھوڑ دو، تم جو سر بنا رہے ہو اور سوئی سے بدن کو گود رہے ہو بہت تکلیف ہو رہی ہے، چلو کوئی دوسری چیز بناؤ۔ اب اس نے پھر اس کے بدن کو گودنا شروع کیا سوئی سے۔ اب پھر وہ کہہ رہا ہے کیا بنا رہے ہو؟ اب بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں شیر کا ہاتھ بنا رہا ہوں، پاؤں بنا رہا ہوں۔ اب جس کے بدن پہ بنایا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں ہاتھ پاؤں چھوڑ دو، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو جب سر چھوڑ دیں گے، ہاتھ پاؤں چھوڑ دیں گے، دم چھوڑ دیں گے تو شیر کی تصویر بنے گی یا کس کی تصویر بنے گی وہ؟ تو یہی صورتحال ہے کہ لوگوں نے ادیان و مذاہب میں بہت ساری چیزوں کو بڑھا دیا، بہت ساری چیزوں کو گھٹا دیا، یہاں تک کہ وہ دین کی شکل ہی بگڑ گئی۔ وہ کہنے کو کہتے ہمارا دین ہے لیکن وہ دین نہیں ہے وہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں دو طرح کے ادیان سماویہ ہیں، ادیان وضعیہ ہیں۔ ادیان سماویہ کے بارے میں نے بتایا کہ 3 بڑے ادیان ہیں جن پر تقریباً لوگوں کا اتفاق ہے، اور عیسائیت کے جو ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اسی طرح جو یہودیت کے جو ماننے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اور ہم اور آپ جو مسلمان ہیں وہ تو تمام انبیاء جن کا ذکر قرآن کریم میں نام بنام ہم ان کو مانتے ہیں، اور جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہم انہیں اجمالی مانتے ہیں، اگر وہ نبی ہوں گے ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دین جس کو ہم اور آپ مانتے ہیں اسے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور اسی دین میں لوگوں کی نجات ہے، کامیابی ہے۔ اب ایک دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ سمجھ گئے کہ دنیا میں 2 طرح کے ادیان ہیں، ادیان سماویہ، ادیان وضعیہ، دوسری بات یہ ہمیں سمجھنا ہے، اور پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یعنی اس میں کوئی لائی لپٹائی والی بات نہیں ہے، پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں کہ دنیا کا واحد ایسا دین اسلام ہے، واحد ایسا دین اسلام ہے جس کے بارے میں 2 باتیں، بہت ساری خصوصیات ہیں لیکن 2 باتیں پوری طرح سے مسلم ہیں، اسے مان لینی چاہیے، اور ایک مسلمان مانتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو مسلمات میں ہیں، میں 2 باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ دین کا اساس قرآن و سنت پہ ہے، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس لیے دین اپنی اصلی حالت میں بدعتی حضرات اس میں کتر بیوت کرتے رہیں، اضافے کرتے رہیں، نئی بدعتیں نکالتے رہیں، لیکن پھر بھی دین اپنی اصلی حالت میں قیامت تک رہے گا، اور اصلی حالت میں اس کے ماننے والے رہیں گے۔ یہ خصوصیت کسی دوسرے دین میں نہیں ہے۔ دنیا کے دوسرے ادیان جسے ہم دین سماوی کہتے ہیں، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ خود ان کی کتاب اور ان کے علماء نے یہ بات کہی ہے، ان کی کتاب خود کہہ رہی ہے، قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے کتر بیوت کر دیا ہے۔ تو ایک تو اسلام کی یہ خوبی ہے کہ یہ اپنی اصلی حالت میں قیامت تک باقی رہے گا، اگرچہ اس میں خرافات اور بدعت اور ادھر ادھر کی چیزیں لگانے والے لگاتے رہیں گے، لیکن جو صحیح علماء ہوں گے وہ اس کی نشاندہی کرتے رہیں گے کہ دیکھو یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات اسلام کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام دنیا کا واحد ایسا دین ہے، واحد ایسا دین ہے، اور یہ خصوصیت صرف اسلام کو حاصل ہے، یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کون سی بات؟ وہ بات یہ کہ اسلام نے زندگی کے ہر مسئلے کا حل پیش کیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی دین کا مطالعہ کر لیجیے آپ، کوئی بھی دین، اس دین میں آپ کو دنیا کے تمام زندگی کے تمام مسائل کے حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسلام میں بہت سارے مسائل وہ جس کی وضاحت خود قرآن نے کر دی ہے، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جس کی وضاحت احادیث نے کی ہے، بہت ساری باتیں وہ ہیں جس کی
وضاحت جو ہے علماء نے کی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی جس کی وضاحت پر تمام لوگوں کا اجماع اتفاق ہے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی جس میں اختلاف ہے لیکن حل ہے اور دلیل کے ساتھ حل پیش کی گئی ہے۔ کوئی مسئلہ بھی اسلام کا بغیر دلیل کے نہیں ہے، دلیل کے ساتھ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس دلیل کو کمزور سمجھیں اور آپ ایک دوسری رائے پیش کریں، آپ اپنی رائے کو صحیح سمجھیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کورٹ میں، عدالت میں کوئی مسئلہ جاتا ہے، کوئی کیس جاتا ہے تو اس پر وکلا بحث کرتے ہیں، اور قانون کی اسی کتاب سے دونوں وکلا بحث کرتے ہیں جس کتاب کو ملک نے مانا ہے۔ لیکن جج جو ہوتا ہے وہ ایک کی دلیل کو کمزور اور ایک کی دلیل کو مضبوط مان لیتا ہے، اور پھر کیس کے بارے میں حکم صادر کر دیتا ہے کہ فیصلہ ایسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے دلائل مضبوط ہیں، حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب سے دلیل پیش کر رہے تھے اور دونوں اپنی عقل سے تشریح کر رہے تھے۔ تو یہ تو ہوتا ہے کہ کسی ایک کو ہم مضبوط مانیں، کسی ایک کو کمزور مانیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی مسئلے کا حل نہ ہو ایسا نہیں ہے۔ تو اسلام کے بارے میں دو خصوصیتیں میں نے بتائی آپ کو۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ دین اصلی حالت میں قیامت تک باقی رہے گا، اس میں اضافہ کرنے والے کرتے رہیں گے، لیکن علماء اس خرافات کی وضاحت بھی کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلام ہی واحد ایسا دین ہے، واحد کہ جس نے زندگی کے ہر مسئلے کا حل پیش کیا ہے۔ اب میں آپ کو مختصر طور پر ایک بات کی طرح اشارہ کرنا چاہوں گا اور بات ختم کروں گا۔ بچے بھی چونکہ چھٹی کی مناسبت سے بہت کم ہے، اس لیے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے، ابھی میں کل ایک جگہ گیا ہوا تھا، مختلف موقعوں سے جھنڈا لہرانے کے لیے جلسے جلوس میں ادھر ادھر جانا ہوتا ہے۔ کل ایک جگہ میں گیا ہوتا جھنڈا لہرانے کے لیے، بہت سارے علماء کرام آئے ہوئے تھے وہاں۔ مدرسہ تو خیر چھوٹا ہی تھا، زیادہ بڑا مدرسہ نہیں، بہت چھوٹا ہے، نیا بھی ہے، بہت چھوٹا بھی ہے، لیکن خیر جو اس کے ذمہ دار تھے ان کے تعلقات رہے ہوں گے، بہت سارے علماء آئے ہوئے تھے، علماء ائمہ کرام۔ ایک بات چلی وہاں جھنڈا لہرانے کے بعد مجلس میں ایک بات چلی، اور وہ بات یہ تھی کہ یہ ہم جس کی آج جشن منا رہے ہیں، جس کو ہم یوم جمہوریہ کہہ رہے ہیں، یہ جمہوری نظام اور سیکولر نظام تو اسلام میں ہے نہیں۔ اسلام تو اسلامی نظام کو پیش کرتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ اسلام نے زندگی کے ہر مسئلے کا حل پیش کیا ہے، تو کیا اسلام سیاست اور حکمرانی کے مسئلے کا حل پیش نہیں کرے گا؟ یقیناً پیش کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کی، صحابہ کرام نے حکومت کی، مسلم حکمرانوں نے حکومت کی، سبوں نے حکومت کی۔ تو اسلام کا اپنا ایک سسٹم ہے، اپنا ایک نظام ہے جس کو حکومتی نظام کہتے ہیں۔ تو آخر اس نظام کو چھوڑ کر ہم اور آپ جمہوری نظام کا سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ ایک صاحب بول پڑے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام یہ شرک والا نظام ہے، یہ سیکولر نظام ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خیر گفتگو لمبی چوڑی ہوئی، آپ بھی اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، ہو سکتا ہے آپ سے بھی کوئی پوچھے، آپ طالبان علوم نبوت ہیں، آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ دیکھیے حقیقت تو یہی ہے کہ اسلام کا اپنا پورا نظام ہے اور اسلامی حکومت ہونی چاہیے، خاص طور سے ان جگہوں پر جہاں مسلمان اکثریت میں۔ اور یاد رکھیے اسلامی حکومت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے، ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے دین والوں کو نہیں رہنے دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دوسرے دین والے ہنسی خوشی سے رہیں، جہاں ان کی آبادیاں ہیں وہ اپنے عبادت خانے بنائیں، اپنے مذہب کے مطابق چلیں۔ ان کی عبادت خانوں کو کوئی اگر توڑتا ہے تو حکومت جو ہے توڑنے والے کو ظالم کہے گی اور گرفتار کرے گی، سزا دے گی۔ لیکن اسلامی نظام جیسے کہا جاتا ہے لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسلامی نظام ہے، زبردستی مسلمان بنائیں گے، تلوار سے بنائیں گے، ہم کو نہیں رہنے دیں گے، حالانکہ ایسا تصور نہیں ہے۔ بھائی خلفائے راشدین کی حکومت تھی،
یا اسی طرح عباسی اموی دور کی حکومت تھی، سینکڑوں سال کی حکومت تھی، کیا ان کے زمانے میں دوسرے مذاہب کے لوگ نہیں تھے؟ حکومتی عہدے پر تھے دوسرے مذاہب کے لوگ، کام کاج میں تھے، سرکاری نوکریاں تھیں، ان کے عبادت خانے تھے۔ تو ایک ذہن میں ایک تصور غلط سا ہے کہ اسلامی نظام کا مطلب ہے کہ سب کو ختم کر دیں گے۔ نہیں بھائی، اسلامی نظام کا مطلب ہے کہ سب کو اور آزادی ملے گی اور سب کو اطمینان سکون کی زندگی ملے گی۔ اس لیے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسلام کا نظام ہے جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، خاص طور سے جو مسلم ملک ہیں، تقریباً مسلم ملک تقریباً 52 ملک مسلم ہیں، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں تو انہیں اسلامی نظام کو نافذ کر کے ایک نمونہ پیش کرنا چاہیے دنیا کے سامنے کہ دیکھو اسلامی نظام ایسا ہوتا ہے جہاں کسی پر زیادتی نہیں ہوتی ہے اور سب امن و سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن پریشانی یہ کہ مسلم ملکوں کے پاس طاقت نہیں، اور طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اپنا نظام نافذ نہیں کر پا رہے ہو، یہ پریشانی نافذ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اور آپ یا ہمارے علماء جو ملک کا قانون بنا، اور ملک کا قانون 26 جنوری 1950 عیسوی کو نافذ ہوا، جو قانون بننے میں 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے تھے، اور جس قانون کے سربراہ تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے، اور اس کمیٹی میں تقریباً 35 مسلمان تھے، جسے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب بھی تھے، مولانا حسرت موہانی صاحب بھی تھے، اور اسی طرح جو ہے دیگر علماء کرام بھی تھے، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی علیہ الرحمہ بھی تھے۔ آخر ان لوگوں نے سیکولر نظام کا سپورٹ کیوں کیا؟ تو دیکھیے، جب مسلمان کے نام سے ملک بٹ گیا اور لوگ پاکستان چلے گئے، اب یقیناً یہاں جو مسلمان بچے ان کی تعداد معمولی تھی، یعنی یہ کہا جائے حکومت تو 11-12% مانتی ہے، لیکن ہم تو 17-18% مانتے، 20 تک مانتے، ہم لوگ 20% ہیں۔ تو ایک طرف 80% لوگ ہیں اور 80% وہ جو مسلمان نہیں ہیں، اس میں مختلف لوگوں کے لوگ مختلف مذاہب کے ہیں۔ اب ذرا یہ سوچئے کیا 80% والے یہ کبھی مانیں گے کہ 20% کا نظام چلے؟ یعنی آدمی خود عقل سے سوچے، کبھی نہیں مانیں گے، اور خاص طور سے اس لیے نہیں مانیں گے کہ آپ نے مسلمان کے نام سے، اسلام کے نام سے مستقل ایک ملک نے لیا ہے۔ ہم نہ گئے، ہمارے آبا اجداد نہ گئے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو اسلام کے نام سے مستقل ملک دے دیا، پھر آپ یہاں بھی اسلامی نظام نافذ کرنا چاہیے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارے علماء نے سیکولر اور جمہوری نظام کا سپورٹ کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں اخف الضررین، اصول فقہ کے لحاظ سے اس کو اخف الضررین کہتے ہیں۔ ایک مسئلہ تھا کہ ہم ہندو راشٹر کو مان لیں، دوسرا مسئلہ تھا نہیں، ہم کسی مذہب کو نہیں مانیں گے، ہمارا نظام سیکولر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اخف الضررین کو اختیار کیا، اس لیے مجبوری میں اختیار کیا گیا، اسی کو کہتے ہیں الاضطرار یبیح المحظورات۔ ایک قاعدہ ہے الاضطرار یبیح المحظورات، پریشانیاں جو ہیں ممنوعات کو جائز قرار دے دیتی ہیں۔ تو سیکولر نظام کوئی چیز نہیں ہے، جمہوریت نہیں اسلام کی نظر میں، لیکن ہمارے ساتھ مجبوری تھی، اس لیے مجبوری سے ماننا پڑا ہے، اور اگر نہ مانے تو آج خیریت نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری تو حیثیت ایسی کہ شودر جو ہندوؤں میں سب سے نچلی ذات ہے، شودر جس کو کہتے ہیں کہ بھگوان نے پاؤں سے پیدا کیا ان کے عقیدے کے مطابق، اور وہ اسی لیے پیدا ہوئے تاکہ لوگوں کی خدمت کریں، برہمن اور راجپوت کی خدمت کریں۔ اور اگر شودر نے رامائن اور مہابھارت کا شلوک، اگر کوئی پنڈت رامائن پڑھ رہا ہے، مہابھارت پڑھ رہا ہے، اور کسی شودر نے اس رامائن اور مہابھارت کے اشلوک کے جملے کو سن لیا ہے، تو ہندو دھرم کی کتاب کہتی ہے اس شودر کے کان میں کھولتا ہوا تیل ڈالا جائے گا۔ تم نے ایسی کتاب کو کیوں سن لیا؟ حکومت ہند کی رپورٹ کہتی ہے، حکومت ہند کی کمیشن یہ کہتی ہے کہ اس ملک میں مسلمان شودر سے بھی گئے گزرے۔ حکومت کی رپورٹ کہتی ہے کہ مسلمان شودر سے بھی گئے گزرے ہیں،
اور شودر کیا ہوتا ہے میں نے بتایا ہندوؤں میں کیسی پوزیشن اس کی ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے، کون نافذ کرنے دے گا؟ تو پہلے آپ کو علم میں آگے بڑھنا پڑے گا، سرکاری عہدوں پہ آنا پڑے گا۔ اور سکھ جو ہمارے ملک میں 1-2% ہے سکھ ہے، دیکھیے بڑے بڑے فوجی کمانڈر سکھ ہیں، کتنے ملک کے امبیسڈر سکھ ہیں، 2% ہو کے انہوں نے علم میں آگے بڑھ کے اپنا لوہا منوا لیا ہے اور بڑی بڑی جگہوں پر ہے۔ آج سکھ پر کوئی انگلی اٹھا کے دیکھ لے، اتنی کمیونٹی ان کی مضبوط، اتنی مضبوط ہے کہ ایک سکھ کو کوئی کچھ کر کے دیکھ لے پوری دنیا میں ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اس ملک میں تقریباً 17, 18, 20% ہیں، ہمیں کاٹا بھی جا رہا ہے، مارا بھی جا رہا ہے، اور ہم آج کل پولٹری فارم مرغی کی طرح ہو گئے ہیں۔ پولٹری فارم مرغی سامنے ایک مرغی ذبح کی جاتی ہے، دوسری مرغی کوں کوں کرتی ہے، کرتی کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرے گی وہ؟ تو حکومت کی رپورٹ کہتی ہے شدر سے گئے گزرے ہیں، اور آج کی اصطلاح میں کہا جائے کہ ہم اور آپ پولٹری فارم مرغی کی طرح ہو گئے۔ مرغی کے سامنے مرغی کو ذبح کیا جاتا ہے، دوسری مرغی کھو کر کے رہ جاتی ہے، ہمارے سامنے ہمارے بھائیوں کو مارا جاتا ہے، ہم ہوں چوں کچھ نہیں کرتے، مرغی سے بھی گئے گزرے خاموشی سے دیکھ لیتے اور پتلی گلی سے نکل جاتے۔ اب ایسے میں آپ کہیں گے اسلامی نظام نافذ کریں گے، کیسے ہوگا؟ یقیناً جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، لیکن علم میں، عمل میں، ملک کے عہدوں میں، سب میں آگے بڑھنا پڑے گا، اور پھر انشاءاللہ وقت وہ آ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔